موقر مقتدر علماء ذوی الاحترام بالخصوص آل انڈیا تنظیم علماء اسلام کے صدر مفتی محمد اشفاق احمد صاحب قادری اور تمام تر علماء، حفاظ، قراء، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، لائق مبارکباد ہیں آل انڈیا تنظیم علماء اسلام کے تمام ذمہ داران کہ اپنی کاوشوں میں کوئی کمی نہیں کرتے، کوششیں اپنی جاری و ساری رہتی ہیں۔ اب یہ نصیبے کی بات ہے کہ یہ ساعتیں کس کو میسر ہوتی ہیں اور کس کو نہیں ہوتی۔ یہ تقریر کا محل بھی نہیں ہے اور بہت سارے علماء کرام نے خطاب کر بھی دیا ہے۔ مفتی محمد آصف صاحب نے کافی دیر گفتگو کی آپ سے۔ ذی قدر علماء یہاں موجود ہیں۔ حضرت علامہ مولانا مدثر صاحب کی ایک معناز پیغام انہوں نے آپ تک پہنچایا، اسی پر ہم عمل کر لیں تو بہتر ہوگا ہمارے لیے۔ حضرت نے حکم دیا تو میں بھی 5 منٹ بولے لیتا ہوں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والمؤمنین والحمد للہ رب العالمین۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، اور صحیفہ کوئی بھی ہو مثل قرآن ہو نہیں سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ حضرات، آج کی یہ کانفرنس دین بچاؤ و جشن غریب نواز کانفرنس کا انعقاد جو کیا گیا، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ یہ قوم جو سو رہی ہے اسے بیدار کیا جائے۔ یہ تو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیں کہ ساری دنیا ہمیں چیلنج کر رہی ہے اور ہمیں للکار رہی ہے کہ ہم دین مٹا دیں گے، قرآن مٹا دیں گے، اسلام مٹا دیں گے۔ اسلام کو آج سے نہیں، 1400-1500 برس سے دشمنان اسلام للکار رہے ہیں۔ ابو جہل نے کیا کم کوششیں کی تھی دین مٹانے کی؟ عتبہ نے اور شیبہ نے کیا کم کوششیں کی تھی دین مٹانے کی؟ مکے کی سرحدوں پر پابندی، مکے میں کوئی آنے نہ پائے، محمد عربی کی گفتار رفتار، ان کی گفتگو کو کوئی سننے نہ پائے، اس کے لیے بولنے پر پابندی، چلنے پر پابندی، آمنے سامنے ہونے پر پابندی لگا دی۔ مگر ہوا کیا؟ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور ساری دنیا جانتی ہے اس بات کو کہ محمد عربی 40 سال خاموش رہے، کچھ دن بولے اور ایسا بولے کہ جتنے مٹانے والے تھے وہ سارے کے سارے خود ہی مٹ گئے۔ اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ نہ محمد عربی کی زبان کو کوئی روک سکا، کیونکہ یہ مشن ہمارا اپنا مشن نہیں ہے، یہ مشن محمد عربی کا مشن ہے، یہ جان عالمین کا مشن ہے، طٰہٰ و یاسین کا مشن ہے،
حضرت آدم علیہ السلام پوری زندگی تبلیغ کرتے رہے تو کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا؟ شیش نے بھی تبلیغ کی تو چند لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ زکریا، لوط، یحییٰ، جتنے پیغمبر دنیا میں آئے اور اسلام کی اپنے دین کی تبلیغ کے لیے انہوں نے اعلان کیا، کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا؟ مگر محمد عربی 23 سال بولا تو ایسا بولا کہ آج پوری دنیا میں جتنی مساجدوں کے مینار نظر آتے ہیں یہ محمد عربی کے دین کی بقا کی نشانی ہے۔ آج پوری دنیا قرآن پڑھ رہی ہے، یہ محمد عربی جان عالمین طٰہٰ و یاسین ہی کی دیا ہوا دین ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ پوری دنیا طاقت لگا لے اور وہ دین کیا مٹائیں گے؟ جنہوں نے جو کبھی محمد عربی کے غلام کے بٹھائے ہوئے اونٹوں کو زمین سے نہیں اٹھا سکتے، وہ ہندوستان سے ہمیں کیا بھگائیں گے یا دین کو کیا مٹائیں گے؟ اگر اونٹ غریب نواز بٹھا دے تو زمین پکڑ لے اور پوری طاقت راجہ مہاراجہ لگا دیں، ان اونٹوں کو نہ راجہ مہاراجہ اٹھا سکیں نہ ان کے جو ہے رہنے والے ہواری اٹھا سکیں، تو جنہیں کلمہ پڑھا کر کے خواجہ نے ہندوستان میں بسایا ہے انہیں کوئی کیسے اٹھائے گا اور بھگائے گا اور اس دین کو کیسے مٹائے گا جو ہے دین مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے؟ حضرات، دین مٹانے کی کوششیں لوگ کرتے رہے۔ کربلا میں یزید بھی اسی لیے آیا کہ لاؤ جو ہے قرآن کو کچھ دھیما کر دیا جائے یا پرچم اسلام کو مٹا دیا جائے۔ کیوں کہ جتنی شریعتیں آئیں، جتنے لوگ تبلیغ کرتے ہوئے آئے، انہوں نے تنہا دین دیا، ہمیں دین بھی ملا اور دین کے ساتھ ساتھ ہمیں اہل بیت پاک بھی ملی۔ جب تک قرآن رہے گا اور اہل بیت پاک رہے گی، دین کا نکارہ یوں ہی بجتا رہے گا۔ یہ کاوشیں، یہ کوششیں چلتی رہیں گی اور حقانیت اور سچائی اس بات پر ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اگر آپ علماء سے ملیں گے اور گفتگو کر کے آپ بات چیت کریں گے تو بتانا یہ پڑے گا آپ کو کہ جو حق بات ہوتی ہے یا حقانیت پر جو شخص ہوتا ہے اسی کے لوگ پیچھے لگتے ہیں، جو سچائی پر ہوتا ہے لوگ اسی کے پیچھے لگتے ہیں۔ ہمارے دین کی سچائی اور حقانیت یہاں واضح ہوتی ہے کہ ابو جہل سے لے کر آج تک لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں، آج تک نہ مٹا سکے۔ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہم سچائی پر ہیں، ہمارا دین سچا ہے، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر چل رہے ہیں اور حقانیت کو بلند کر رہے ہیں۔ تو نہ یہ دین کل مٹا تھا، نہ آج مٹا ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی اسے مٹا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں ثابت قدم رکھے، ہم اپنے کلچر کو صحیح کریں، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلائیں، دنیا دار بھی بنائیں، دیندار بھی بنائیں۔ ہمارے بچے ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، وکیل بنیں، جو ہے پروفیسر بنیں، تب ہم جا کر کے کسی سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں مذہب اسلام کو کے ساتھ ساتھ دنیا اور دین دونوں کو ساتھ رکھنا ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم جئیں گے۔ ہمیں دنیا کی دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی ضرورتیں جتنی ہیں اور مسائل ہیں اس پر بھی غور کرنا پڑے گا، تبھی جا کر ہم کامیاب ہوں گے اور کامیابی اور کامرانی ہمیں ملے گی۔ دین کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دیں، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، وکیل، جج سب بنائیں اور قرآن مقدس کی تعلیم پہلے عام کریں انشاءاللہ تعالی۔ تنظیم آل انڈیا تنظیم علماء اسلام جس طرح کاوشیں کر رہی ہے اور ایک عرصہ دراز سے پورے ملک میں ہماری کاوشیں چل رہی ہیں، یہ اسی طرح چلتی رہیں گی۔ ہم جب تک کہ اپنے قائد کو صحیح سے نہیں پکڑیں گے اور ایک قائد ہمارا نہیں ہوگا، ایک پلیٹ فارم پر ہم نہیں آئیں گے، اس وقت تک ہم چلاتے رہیں، نہ کوئی ہماری آواز سنے گا، نہ ہماری آواز سنی جائے گی۔ ہر موڑ پر ہم پٹیں گے، ہماری آواز کو دبایا جائے گا، نیچا کیا جائے گا۔ اس لیے متفق ہو تو بدل دو گے زمانے کا نظام، متفق ہو تو بدل دو گے زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اپنے قائد کا دامن مضبوطی سے پکڑو اور تنظیم آل انڈیا علماء اسلام کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ اس رسی کو پکڑ کر رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، کیونکہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ ایک قائد، ایک پیشوا بنا کر ہم رہیں گے، ہم اسی بینر تلے جو ہے سارے کام کریں گے، اپنی ساری بات رکھیں گے تو ہماری بات انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ضرور سنی جائے گی اور یہ آواز دبے گی نہیں، انشاءاللہ یہ آواز بلند رہے گی۔ ہم اسی لیے آل انڈیا علماء اسلام کا یہ اعلان ہے کہ تمام اہل سنت والجماعت اور پوری دنیا کے مسلمان سب متحد ہو کر کے اپنی آواز کو اٹھائیں، بلند کریں، اور جو لوگ کاوشیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں مٹانے کی، وہ مٹانے کی کوششیں کرتے رہیں، مٹا نہیں سکتے۔ ہم نے تو پوری دنیا کو چیلنج کر دیا
کہ جتنی دنیا کی دھارمک کتابیں ہیں وہ سب لا کر کے آپ جو ہے ایک چادر میں رکھ دیں. ہم بھی قرآن مقدس کو رکھتے ہیں, آپ بھی رکھیں. جتنی دنیا کی کتابیں ہیں ساری کتابیں لا کر کے رکھو, ہم بھی رکھتے ہیں. اور 40 سال کے بعد ساری دنیا کی کتابوں کو آواز لگا کر کے بلاؤ کہ جتنے بھی دنیا کے دھرم ہیں اور مذہب ہیں وہ سارے کے ساری اپنی کتابیں لا کر کے اس چادر پر رکھیں, اور رکھنے کے بعد ہم سمندر میں ڈال کر کے پھر 40 سال تک کے لیے پیرسوں پر اعلان کرتے ہیں کہ کوئی دھارمک کتاب نہیں چھاپی جائے گی, کسی کتاب کو شائع نہیں کیا جائے گا, کوئی کتاب میدان میں نہیں لائی جائے گی. مگر 40 سال کے بعد ہم آواز لگاتے ہیں کہ ہر مذہب والے, ہر دین والے, دھرم والے, ہر جو ہے اپنی کتاب لے کر کے یہاں میدان میں ہوئیں اور آواز لگا کر کے بلائیں. کوئی بھی 40 سال کے بعد کتاب میدان میں نہیں آ سکتی. آئے گا تو پھر کوئی محمد عربی کا غلام کھڑے ہو کر کہے گا 40 سال کے بعد بھی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ کوئی کہے گا تو محمد عربی کا غلام کہے گا. جتنی دنیا کی دھارمک کتابیں ہیں آج تک ایک حافظ نہ بن سکا, مگر محمد عربی نے ایک فرد کو ایسا قرآن مقدس دیا کہ اگر کوئی پورا حافظ نہیں ہے تو سورہ فاتحہ ضرور پڑھ لیتا ہے, علم تر کیف ضرور پڑھ لیتا ہے, لیلاف قریش ضرور پڑھ لیتا ہے, جو ہے کوئی الف لام میم ضرور پڑھ لیتا ہے. حافظ پورا نہیں تو کچھ چند سورتوں کا حافظ ہے. کسی اور مذہب میں ہمیں کوئی ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ اس کو ایک پارا یا ایک چیپٹر اسے یاد ہو. الحمدللہ محمد عربی کے غلاموں کو پورا قرآن سینے میں رکھ کر گھوم رہے ہیں اور پوری دنیا کو چیلنج کرتے ہیں کہ تمہیں جتنے قرآن جلانے ہیں جلاؤ, جتنے پیج جلانے ہیں جلاؤ, جتنی توہین کرنی ہے کرو, جتنا مٹانے کی کوششیں کرنی ہے کرو. تم خود تو مٹ سکتے ہو مگر قرآن کو نہ کل کوئی مٹا سکا تھا, نہ آج مٹا سکا ہے, نہ صبح قیامت تک مٹائے گا. بلکہ قرآن تو چیلنج کرتا ہے کہ جو مجھے مٹانے آتا ہے میں اسی کو مٹا دیتا ہوں. ابو جہل مٹانے آیا وہ مٹ گیا, اتبا مٹانے آیا مٹ گیا, شیبہ مٹانے آیا مٹ گیا, جتنے بھی کفار مکہ تمام دنیا کے لوگ مٹانے آئے مٹ گئے. یزید بھی جو ہے قرآن مٹانے کی کوشش کر رہا تھا تو سر چڑھ کر حسین کا سر نیزے کی اینی پر بھی قرآن سنا رہا تھا. اور ابھی بالکل نئی تازہ بات آپ نے دیکھی اور آپ نے سنا کہ وسیم رضوی نے جو ہے 26 آیتیں لے کر کے سپریم کورٹ میں گیا اور اعلان کیا کہ یہ قرآن کی آیتیں نہیں ہیں, اسے مٹا دو, اسے ختم کر دو. قرآن نے بآواز بلند کہا تھا کہ 1400 برس سے کوئی نہ مٹا سکا تو کیا مٹائے گا, بلکہ ہم تجھے ہی مٹا دیں گے. اچھا خاصا وسیم تھا, تیاغی بن گیا اور ایسا مٹا کہ پوری دنیا جانتی ہے مٹ گیا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, اور خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.